فرش التراب يضمني وهو غطاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت کورس کا آج سبق نمبر 6 ہے. آج ہم وضو کے احکام یعنی وضو کے مسائل، وضو کے معنی اور وضو کے فرائض اور وضو کے صحیح ہونے کے شرائط اور وضو کے واجب ہونے کے شرائط اور وضو کے متعلق 5 ضابطے پڑھیں گے. وضو کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ. اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک وہ وضو کے ساتھ نماز نہ پڑھے. اب وضو کسے کہتے ہیں؟ تو وضو کے معنی ڈکشنری کے اندر لغت میں اچھی طرح پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں وضو اسے کہتے ہیں کہ پانی سے چہرہ، ہاتھوں اور پیروں کو دھونا اور سر کا مسح کرنا. وضو کی اہمیت: نماز وضو کے بغیر جائز نہیں اور قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھونا جائز نہیں ہے. جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کو ہر وقت باوضو رہنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. وضو کے فرائض: وضو کے فرائض 4 ہیں، یعنی 4 ایسے چیزیں ہیں کہ ان میں اگر ذرا سی بھی کوتاہی رہی یا ذرا سی جگہ بھی سوکھی رہی تو وضو ادا نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا. تو وضو کے 4 فرائض ہیں. نمبر 1، چہرے کو 1 مرتبہ دھونا. اور چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس میں بال کے برابر جگہ سوکھی نہ رہے. نمبر 2، کوہنیوں کو، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا. نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ چاروں چیزیں ضروری ہے، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا. وضو کے صحیح ہونے کے شرائط: وضو کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. ان میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وضو صحیح نہیں ہوتا. نمبر 1، جن اعضاء کو وضو میں دھونا واجب ہے ان اعضاء پر پانی بہانا ضروری ہے، محض تر کرنا کافی نہیں ہے. پانی بہانے کی کیا ترتیب ہے اور کس طرح پانی بہایا جائے اور کتنا پانی بہایا جائے، اس کا ذکر ضابطہ نمبر 3 میں اس کی تفصیل بیان کی جائیں گی. نمبر 2، اعضاء پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو خال تک پہنچنے نہ دے، مثلا ناخن وغیرہ پر آٹا، ناخن پالش، موم بتی یا پینٹ وغیرہ کا لگا ہونا. اس کی مزید تفصیل ضابطہ نمبر 5 میں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور نمبر 3، کسی شرط ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کا نہ پایا جانا. اگر وضو کے درمیان بھی کوئی ایسی چیز پائی گئی جن سے وضو ٹوٹتا ہے تو اثر نو یعنی دوبارہ وضو کرنا پڑے گا ورنہ وضو نہیں ہوگا. مثلا
سر کا مسح کرنے کے بعد منہ یا ناک سے خون نکل آیا یا ہوا خارج ہو گئی تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر ان افعال کے سرزد ہونے کے باوجود یعنی وضو کے توڑنے والی چیزوں کے پائے جانے کے باوجود وضو کو جاری رکھا اور پاؤں بھی دھو لیے تو یہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ وضو کے واجب ہونے کے شرائط۔ وضو صرف اس شخص پر واجب ہوتا ہے جن میں یہ شرائط پائی جائے، اور جس میں شرائط نہیں پائے جاتے تو اس شخص پر وضو واجب نہیں ہوتا، یعنی اس شخص کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ وہ 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1، آدمی کا بالغ ہونا، لہذا نابالغ بچے پر وضو واجب نہیں۔ تو اس سے بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو بچے مکاتب میں جاتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو ان کو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن مجید یاد کرنے کے لیے وضو کرانا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو شروع سے وضو کی عادت وضو کرایا جائے تاکہ انہیں وضو کی عادت پڑ جائے، وضو کرنا آ جائے۔ نمبر 2، واجب ہونے کی شرائط میں نمبر 2 ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، لہذا پاگل پر وضو واجب نہیں۔ نمبر 3، مسلمان ہونا، لہذا کافر پر وضو واجب نہیں۔ بالغ ہونا، عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، یہ شرائط مکلف بننے کے لیے ہے، اور نابالغ، پاگل اور کافر یہ مکلف نہیں ہے۔ انہیں سب سے پہلے اسلام لانا ہے، اسلام لانے کے بعد یہ ان احکام کے مکلف ہوں گے۔ نمبر 4، اتنے پانی پر قادر ہونا جتنا تمام اعضاء کے لیے کافی ہے، لہذا اگر پانی بالکل نہ ہو یا پانی تو ہو مگر کم ہو کہ جس سے تمام اعضاء نہ دھوئے جا سکے، تو پھر اس شخص پر وضو واجب نہیں، بلکہ وضو کا بدل تیمم آئے گا، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے بیان کیا جائے گا۔ نمبر 5، حدث اصغر کا پایا جانا۔ حدث اصغر یعنی وضو ہونا، یعنی اگر کسی نے قضاء حاجت کر لی یا پیشاب کی حاجت ہوئی، اس کے بعد اب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے یا قرآن مجید کو چھو کر تلاوت کرنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص پر پہلے وضو کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص پہلے سے باوضو ہو تو اس پر وضو کرنا واجب تو نہیں، لیکن اگر کر لے تو اجر ثواب کا مستحق ہوں گا۔ نمبر 6، حدث اکبر کا نہ ہونا۔ حدث اکبر یعنی بے غسل ہونا، یعنی حالت جنابت یا حیض و نفاس کی وجہ سے غسل واجب ہو تو اس کے لیے وضو کافی نہ ہوگا، پہلے آدمی کو غسل کرنا پڑے گا، اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ نمبر 7، وضو کا وقت کا تنگ ہونا، یعنی نماز کا وقت ختم ہونے میں صرف اتنا وقت باقی ہو کہ جس میں وضو کر کے آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسی حالت میں وضو کرنا واجب ہے۔ اور اگر بہت زیادہ وقت باقی ہو، مثلا کسی نماز کا وقت ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ یا اس سے زائد وقت باقی ہے، تو اس صورت میں فوراً وضو کرنا واجب نہیں، بلکہ تاخیر بھی جائز ہے۔ اب ضابطوں کی طرف آتے ہیں کہ وضو کے بیان میں کوئی ضابطے ہیں۔ نمبر 1، اعضائے وضو میں پیدا ہونے والے ہر زائد عضو مثلا انگلی وغیرہ کا دھونا فرض ہے، یعنی کسی کے ہاتھ میں 5 انگلی سے زائد انگلی ہو، 6 انگلی ہو، 7 انگلی ہو، 8 انگلی ہو، اور اسی طرح کس کے ڈبل ہاتھ ہے، یعنی 2 پر 3 ہو یا 4 ہاتھ ہو، تو ان زائد اعضاء کا دھونا، یعنی جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، اگر وہ ڈبل ہو یا زیادہ ہو، زائد ہو، تو ان اعضاء کا دھونا ضروری ہے، چاہے وہ اصل اعضاء کے ساتھ ملا ہوا ہو یا الگ مستقل ہو، خواہ وہ قوت اور پکڑنے میں طاقت ہو یا بے جان ہو، اعضاء کی طرح نہ ہو۔
تو ان اعضاء کا دھونا وضو میں ضروری ہے۔ اور ضابطہ نمبر 2 ہے مطلق پانی کا استعمال دھونے اور مسح میں ضروری ہے۔ پہلے دوسرے سبق کے اندر ہم نے مطلق پانی کے اور تیسرے سبق کے اندر ہم نے مقید پانی کے تفصیلی احکامات پڑھ لیے ہیں۔ تو اب ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ پانی کے اوصاف 3 ہیں: رنگ، بو، مزہ۔ اب اگر پانی کے اوصاف بدل جائے یا پانی کی طبیعت بدل جائے تو پانی مطلق نہیں رہتا، مقید رہتا ہے۔ تو اب وضو کے اندر دھونے یعنی جو اعضاء کو دھویا جاتا ہے اور جو اعضاء کو مسح کیا جاتا ہے، تو ان اعضاء کے لیے دھونے اور مسح میں مطلق پانی کا ہونا ضروری ہے۔ مقید پانی سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ پس اگر کسی نے سر میں خضاب لگایا یا مہندی لگائی، پھر اسی حالت میں مسح کیا اور اس کے ہاتھ کی تری خضاب یا مہندی کے ساتھ مل کر رنگین ہو گئی تو مطلق پانی کے حکم سے نکل گئی، اور وہ مقید پانی کے حکم میں داخل ہو گئی، تو لہذا مسح جائز نہ ہوگا۔ ضابطہ نمبر 3 کہ وضو اور غسل میں تقاطر یعنی اس طرح دھونا کہ کچھ قطرے ٹپک جائے شرط ہے۔ اب اس کے تحت مسائل سمجھے۔ اگر وضو یا غسل کے بعد معلوم ہوا کہ کچھ حصہ خشک رہ گیا تو اس جگہ مقدر ہاتھ سے لینا کافی نہ ہوگا، بلکہ اس حصے کا باقاعدہ دھونا ضروری ہے۔ البتہ نیا وضو ضروری نہیں ہے، اور دھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عضو پر اتنا پانی ڈالے کہ عضو کو تر کر کے پانی کے قطرے ٹپک پڑے، تو اسے دھونا کہا جائے گا۔ لیکن اگر پانی اتنا ہو کہ اس سے قطرے ٹپک نہیں سکتے، بلکہ گلے ہاتھ کی طرح سر وغیرہ پہ مسح کے پھیر دیا ہے، تو اسے مسح کہتے ہیں، دھونا نہیں کہتے۔ اور اسی طرح سردی کے موسم میں جسم پر پانی ڈالا جاتا ہے تو پانی ایک طرف سے بہ جاتا ہے، پورے بدن کو گیلا نہیں کرتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ پورے بدن کو اچھی طرح دھوئے۔ دوسرا یہ ہے سردی کے موسم میں کہ پانی ہاتھ میں لے اور تیل سے جس طرح مالش کر دے اس طرح پانی سے مالش کر لی جائے، اور پانی قطرے نہ ٹپک پڑے تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا، بلکہ پانی اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ وغیرہ پر پانی بہہ کر نیچے پانی کے قطرے ٹپک پڑے۔ اور اسی طرح جو برف آسمان سے گرتی ہے وہ برف روئی کی طرح، کپاس کی طرح ہوتی ہے، لہذا اس کا جلدی پانی نہیں نکلتا۔ وہ برف سے کسی نے وضو کیا یعنی اس برف کو کسی نے بدن پر مل لیا تو اس سے بھی اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس وضو کا جلدی پانی نہیں بنتا ہے، تو اس برف کے ملنے سے، رگڑنے سے پانی کے قطرے نہیں ٹپکیں گے۔ ضابطہ نمبر 4 وضو کے بعد اعضائے وضو سے کسی بھی جز کے نکالنے یا اکھاڑنے سے اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں۔ پس وضو کے بعد زخم کا چھلکا یا بدن کی کوئی کھال اتاری یا ناخن تراشے یا بال کاٹے، کٹنگ کی، تو اس کے نیچے کی جگہ کا دھونا فرض نہیں۔ جیسے وضو کے بعد سر کے بال منڈوائے تو دوبارہ مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ضابطہ نمبر 5 بدن پر لگی ہوئی ہر وہ خارج چیز جو کھال تک پہنچنے میں مانع ہو اس کا چھڑانا وضو اور غسل میں ضروری ہے، مگر یہ کہ چھڑانے میں حرج ہو یا علاج کے طور پر اس کو لگایا ہو تو پھر اس چیز کو چھڑانا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے تحت چند مسائل کو سمجھیں۔ نمبر 1 پہلا مسئلہ ہے کہ مچھلی کی کھال یا چھلکا یا پیاز یا لہسن کا چھلکا یا روٹی یا اس کے مانند کوئی چیز بدن پر لگ گئی ہو تو وضو جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، نیز اس سے احتراز ممکن ہے، اس سے بچنا ممکن ہے، اور اس کے نکالنے میں حرج اور مشقت بھی نہیں ہے۔
دوسرا مسئلہ کہ مہندی جیسا پتلا رنگ، قلم کا نشان، بدن کا میل، روغن، چربی وغیرہ میں بھی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ چیزیں جسم پر نہیں جمتی، ان کی پرت نہیں بنتی، ان کی تہ نہیں بنتی، لہذا یہ جسم تک پانی کو، بدن تک پانی کو روکنے میں رکاوٹ نہیں ہے، پانی کو بدن تک پہنچنے سے نہیں روکتی، لہذا ان کے ہوتے ہوئے وضو جائز ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ کہ لپ اسٹک اور ناخن پالش کا حکم یہ ہے کہ وہ تہ جمنے والی ہے، ان کی پرت بنتی ہے، ان کو لگانے سے وضو و غسل درست نہیں ہوں گا، وضو اور غسل صحیح نہ ہوں گا۔ اور اگر مہندی جیسا رنگ ہے، تہ نہیں جمتی، پرت نہیں بنتی، تو وضو اور غسل صحیح ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیز لگی ہو جس کے اکھاڑنے میں تکلیف و مشقت ہو، جیسے الیکشن میں انگلی پر نشان لگایا گیا، تو اس کو نکالنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ معاف ہے، کیونکہ اس کے نکالنے میں تکلیف اور مشقت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ کوئی چیز پیروں کی پٹن میں یا زخم وغیرہ پر لگائی گئی، دوا و علاج کے طور پر کوئی چیز بدن پر لگائی گئی ہو، تب بھی یہی حکم ہے، یعنی وضو جائز ہے، چھڑانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ علاج کے طور پر لگایا گیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے وضو کے معنی اور وضو کی اہمیت پڑھی، پھر اس کے بعد وضو کے 4 فرائض ہیں، پھر اس کے بعد وضو کے صحیح ہونے کے 3 شرائط، یعنی ان 3 شرائط میں کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وضو صحیح نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد وضو کے واجب ہونے کے شرائط کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، پھر ہم نے 5 ضابطے پڑھے ہیں، پھر ہر ضابطے میں 1-2 مسائل ہے، اور آخری ضابطہ یعنی ضابطہ نمبر 5 کے اندر ہم نے تقریباً 4 سے 5 مسائل کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات، وضو کے آداب کے متعلق بیان کیا جائے گا۔